اور اس دنیا کے بعد اخروی زندگی بھی ہماری کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دیگر تمام انبیاء کے نام ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا اگر ذکر آتا ہے تو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کہا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر ذکر آتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر ذکر آتا ہے تو حضرت عیسیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا کا اگر ذکر آتا ہے تو حضرت زکریا کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ کا ذکر کرنے کا اگر قرآن کریم فیصلہ لیتا ہے تو یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ کہتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ تمام پیغمبروں کا نام جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے ان کا نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر کہ آپ کا ذکر اگر کہیں ہونا ہو تو جہاں بھی ذکر حبیب ہوتا ہے وہ نام کے ساتھ نہیں بلکہ کہیں یا ایوہ النبی، کہیں یا ایوہ الرسول، کہیں یا ایوہ المزمل، کہیں یا ایوہ المدثر، کہیں تو اے کملی پہننے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر کہیں آیا تو اشتباہ کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر چند جگہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کا نام ذکر کیا، ورنہ آپ کی شان کو بیان کرنا ہوا، آپ کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہوا تو قرآن کریم کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، آپ کے زلفوں کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہوا تو قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، آپ سے محبت کا اگر ذکر کرنا ہوا، لوگوں کے اشکالات کو دور کرنے کے لیے آپ کا جواب قرآن کریم جب بنتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، مقام عالی کو جب بیان کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جب امت کے لیے بیان کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیغمبر کی صفتوں کو آپ کے خوشخبری سنانے والا بیان کرنا ہے، آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا یہ بیان کرنا ہے تو قرآن کریم خود کہتا ہے إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے جسے ہم اور آپ سود کے نام سے جانتے ہیں، میرے پیارے نوجوانوں یاد رکھیے اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو پیدا فرمایا اور جس طریقے سے دنیا کا دستور یہ رہا ہے کہ جب ہم کسی دکان پر یا کسی بازار میں مارکیٹ میں کوئی نئی چیز خریدنے کے لیے جب جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دکان والا ایک گائیڈ بک دیتا ہے، ایک سیکھنے کی کتاب دیتا ہے۔ اگر ہم نیا موبائل یا نیا کیمرہ لا کر کے استعمال کرتے ہیں تو ایک کتاب آتی ہے گائیڈ بک جس کو کہا جاتا ہے، یعنی رہنمائی کرنے والی کتاب۔ تو جب اس چھوٹی سی دنیا کے اندر کا سسٹم یہ ہے کہ اگر ہم کوئی موبائل یا کمپیوٹر لا کر اپنے گھر کے آنگن میں رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ موبائل والا ایک گائیڈ بک دیتا ہے، کمپیوٹر والا ایک گائیڈ بک دیتا ہے، اور تو اور ساری دنیا کے اندر آپ گھوم رہے ہیں، جائیے مشاہدہ کیجئے، دیکھیے اس دنیا کا دستور کیا ہے۔ کسی مشہور مقام پر آپ چلے جائیے، وہاں آپ کو نوجوان جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ مل جائیں گے اور آپ سے سوال کریں گے کہ ہم آپ کی گائیڈنگ کریں گے، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، ہم آپ کے گائیڈ ہیں، بتائیے کہاں گھومنا ہے، اور وہ آپ سے اس چیز کی تنخواہ حاصل کرتے ہیں، اس چیز کی اجرت لیتے ہیں، اس گھمانے کا رہنمائی کرنے کا پیسہ لیتے ہیں۔ جاؤ دلی کی جامع مسجد جاؤ، آگرے کے تاج محل کو دیکھو، دلی کی قطب مینار کو دیکھو، وہاں اس طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو گائیڈ کریں گے اور اس کے پیسے لیں گے۔ لیکن قربان جائیے
صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، میرے اللہ پر قربان جائیے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر قربان جائیے، کلام الہی پر کہ یہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ایک گائیڈ بک بنا کر کے دی۔ لیکن میرے پیارو، کوئی پیسہ نہیں مانگا تم سے، کوئی قیمت، کوئی مال و دولت کا سوال نہیں، صرف جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے ہمیں اپنی پوری زندگی اس اللہ رب العزت والجلال کی ماتحتی میں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ سوال ہے، کوئی مشکل ترین مسئلہ ہمارے سامنے نہیں۔ لہذا اسی کلام کے اندر یہ ایک عنوان ہے، سود۔ معاشرے کے اندر بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے اندر بالخصوص ایسی بیماریاں عام ہو گئیں۔ ارے جاؤ غیروں کی تہذیب، غیروں کے رویوں کو دیکھو، غیروں کے معاملات کو دیکھو۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر یہ جال پھیلایا ہے، ایمان والوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے اہل ایمان کے مومنوں کے مسلمانوں بھولے بھالوں کے اوپر یہ جال پھینکا ہے، ان کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، خود تو یہ سود دینے والے بن گئے۔ ارے ان سے اس دنیا کے اندر یہ حساب کتاب جب اہل ایمان یہ ہو جائیں تو اللہ کے یہاں بھی گرفت ہوگی، اور اس دنیا کے اندر تو یہ ناکام ہیں ہی، لیکن اب اس وقت چونکہ یہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں تو اللہ رب العزت والجلال کے یہاں جو ان کا حشر ہوگا اس سے یہ لوگ ناآشنا ہیں، اور آشنائی کے باوجود بھی یہ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن تم تو اپنے ایمان کو بچاؤ، تم تو اپنی آنے والی نسلوں کو اس سود کی برائی سے، اس سود کی گندگی سے بچانے والے بن جائیے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت والجلال نے اس سود کے لینے والے کو، دینے والے کو، اس کے لکھنے والوں کو، کاتبی، شاہدی، اس پر گواہ بننے والوں کو، سب کو اللہ نے اس سے رکنے کا حکم فرمایا۔ قرآن کریم کوئی حکم بیان کرتا ہے تو اس کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی حکیم ہے، اور حکیم بغیر حکمت کے کوئی فیصلہ نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کتنی ساری بیماریاں ہیں، کتنے سارے امراض ہیں جو لڑائی کا سبب بنتے ہیں، جو معاشرے کے اندر فساد کا بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، انہی میں سے ایک بیماری سود کی بیماری، بیاز جس کو ہم سب لوگ کہتے ہیں۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس سے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور تو اور معاشرے کا ذرا جائزہ لیں آپ حضرات، دل کے کانوں سے اس بات کو سنو، جا کر کے اپنی اسلامی بستیوں کو دیکھیے، اسلامی تعلیمات سے جو لوگ دور ہیں ان کے حالات دیکھیے کیا ہیں۔ معاشرے کے اندر یہاں تک یہ وبا پھیل گئی ہے کہ ہر گاؤں کے اندر، ہر محلے کے اندر ان سود خوروں نے، ان سود دینے والے نالائقوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، اور ان ایجنٹوں نے مسلم خواتین کے اوپر حملہ کیا ہے، ان مسلم ماں اور بہنوں اور بھولی بھولی بچیوں کو پھنسا کر کے ان کو اس لالچ کا شکار کیا ہے کہ جاؤ اپنے گھروں کے اندر جہاں تمہارے تعلقات ہیں، اپنی رشتہ داریوں کا جائزہ لو، وہاں جا کر کے جن مسلمان ماؤں اور بہنوں کو ضرورت ہے ان کے سامنے جا کر کے درخواست رکھیے، ان کے سامنے ہمارے فارم لے جا کر کے رکھیے، اور ان کو اس چیز کی طرف دعوت دیجئے، ان کو اس چیز کی اچھائیاں بتائیے، اس کے فائدے بتائیے۔ اور یہ سود خور اور یہ سود دینے والے اپنے ایجنٹوں کو اس چیز کی تنخواہ دیتے ہیں کہ جاؤ اور مسلم بچیوں کو، مسلم بہنوں کو، مسلم ماؤں کو اس کا شکار کرو، ان اوپر جال ڈالو اور لا کر کے ہمارے حوالے کیجئے۔ خطوں میں، شہروں میں اس طرح کے اڈے بنے ہوئے ہیں، سینٹر بنے ہوئے ہیں کہ ان مسلم مہیلاؤں کو، ان مسلم خواتین کو، بھولی عورتوں کو اس کے اندر پھنسا کر کے، اس کا شکار بنا کر کے، اور ان کو تھوڑی سی رقم دے کر کے، اور ان کو لالچ ایسا دیا جاتا ہے کہ وہ عادت ان کو منہ لگ جاتی ہے۔ اور قانون یہ بنایا ہے کہ عورت کو سود لینے کے لیے خود آنا پڑے گا، اس کی قسط جمع کرنے کے لیے ہر مہینے خود آنا پڑے گا، اپنے شوہر کو بھی ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی۔
ارے بے غیر تو جب سود جمع کرنے والی قسط جمع کرنے والی ہماری مسلم مائیں اور بہنیں جا رہی ہیں تو تمہیں شرم آنی چاہیے. غیرت کا پردہ تم نے اتار دیا ہے تو خود جمع کرنے والے تم مرد کیوں بیٹھے ہو؟ وہاں بھی عورتوں کو بٹھاؤ. لیکن نہیں، نیت کے اندر فساد ہے، نیت کے اندر بگاڑ ہے، شیطانیت رگوں میں گھسی ہوئی ہے، نیت کے اندر خباثت ہے، دلوں کے اندر فتور ہے. ہماری ماں اور بہنوں کو شکار بنانا چاہتے ہیں اور اس طرح سے اپنا ایک قانون بنایا ہے کہ وہ عورت آئے ان کے سامنے آ کر کے بیٹھے، اگر قسط مکمل ہو گئی تو چہرہ کھول کر کے دیکھتے ہیں، قسط جمع کرتے ہیں، اور اگر انتظام نہیں ہو پایا تو اتنی بڑی بیماری اور اتنی برائیاں عام ہو گئیں کہ ان کو بتلاتے ہوئے خود شرم آتی. جب اس سود کو اور قسط کو جمع کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہوتی، شوہروں کو بتاتی نہیں ہیں، بھائیوں کو بتاتی نہیں ہیں، اپنے والدین کو بتاتی نہیں ہیں، ان سے اس خبر کو چھپا کر کے رکھتی ہیں، آپس میں وہ عورتوں کو اس بیماری میں مبتلا کرنے والی بن رہی ہیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ قسط لینے والے لوگ ان ہماری معصوم دوشیزاؤں پر پھر ظلم کرتے ہیں، ان کو اپنی خواہشات کا نشانہ بناتے ہیں. جب ان پر پیسے اور قسط نہیں بنتی تو ان کو اس بیماری کے اندر اپنی شرم و حیا کو اتارنے پر مجبور کیا جاتا ہے. یہ معاشرے کی سچائی ہے، ہمیں اپنے گھروں پر غور کرنا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اپنی حکمت کے مطابق سود کو اگر حرام کیا ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے جو ہم سب کے سامنے کھل کر کے آ رہی ہے. حضرات معزز حاضرین، یہ بڑی بیماری ہے. اس سے ہم اس جلسے کے اندر سے سبق اور پیغام لے کر کے جائیں کہ خود بھی اس بیماری سے بچیں گے اور اوروں کو بھی اس بیماری سے انشاءاللہ بچائیں. معزز ساتھیوں، یہ جو بات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، ہمیں یہ لازم اور ضروری نہیں کہ بہت لاکھوں کا مجمع بیٹھ کر کے اس بات کو سنیں. نہیں، اہم بات یہ ہے کہ اگر 4 آدمی سلیقے و شعور کے ساتھ ان باتوں کو اپنے دل کے اندر سن کر کے جائیں اور تہیہ کر لیں، نیت کر لیں، ٹھان لیں کہ ہاں آج کے اس جامعہ تعلیم القرآن سے جو ہم سبق لے کر کے آئے ہیں، اس سبق کو اپنے گھروں کے اندر سنانا ہے اور برائیوں سے، اس مرض سے ہمیں اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو اور رشتہ داریوں میں جہاں جہاں تعلقات ہیں سب کو اس بیماری سے، سود جیسی ناسور بلا سے ہمیں ان کو بچانا ہے. تو ہمارا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا. میرے پیارے عزیزوں، قرآن کریم کا کوئی بھی حکم، قرآن کریم کا کوئی بھی فیصلہ ہماری زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت والجلال کا کسی بھی بات کو ہمارے اوپر حکم کرنا یہ ہماری زندگی میں حسن و خوبصورتی داخل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ہمیں کسی بھی بات سے روکنا یہ اللہ رب العزت والجلال کا ہماری زندگی کو خوشنما بنانے کے لیے ہوتا ہے. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیر خواہ بن کر کے زندگی گزارنے والا بننا چاہیے. قرآن کریم حکم کرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے علامت و پہچان بتائی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور خیر خواہی کرنے والے، ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں. میرے عزیزوں، ہم خود بنے اپنے معاشرے کے اندر بھلائی کا پیغام دینے والے بنے. اپنے معاشرے کے اندر ایمان والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ بھلائی کا پیغام دینے والی بن جائے، تو ہمارے معاشرے کی اصلاح خود بخود ہوتی چلی جائے. بہرحال یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں دل کے اندر تہیہ رکھیں، اللہ رب العزت والجلال ان پر عمل کی توفیق سے بہرہ فرمائے. اب میں اپنے پروگرام کی تلاوت کلام اللہ کے بعد
جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس کے، آپ کی شان اقدس میں ترانے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے اس اسٹیج پر ہمارے ایک بہت عزیز دوست، تمہارے اس علاقے کے معروف شاعر محترم جناب مولانا فیصل میرٹھی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ میں تعارف پہلے بھی کرا چکا ہوں، میں نے اب تک یوٹیوب پر ان کو سنا تھا، اللہ کا فضل ہے ان کے کلام کو سن کر کے دل کو ایک خوشی اور تازگی حاصل ہوتی ہے۔ آپ حضرات نے بھی یوٹیوب پر، بلکہ آپ نے تو لائیو سنا ہوگا، میری تو پہلی ملاقات، لیکن تعارف بہت دن سے ہے۔ اللہ نے آواز میں بھی ایک جادو رکھا ہے، بہت عالی شان کلام بھی پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں زیادہ دیر حائل نہ رہتے ہوئے ان اشعار کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ اے ترنم کے جزیرے کے حسین شہزادے، اے ترنم کے جزیرے کے حسین شہزادے، میں نے ایک نعت چنی ہے تیرے ہونٹوں کے لیے، بس میرے حال پہ اتنی سی عنایت کر دے، میری نعت کے ہر شعر میں خوشبو بھر دے۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ تھے ہمارے سامنے علاقے کے بہت مشہور و معروف شاعر محترم جناب مولانا فیصل میرٹھی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو صحت کے ساتھ درازگی نصیب فرمائے۔ نعت اور نعت گوئی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ نعت سیدنا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو اور آپ کی صفت کو بیان کرنا ہے، اور نعت گوئی کہتے ہیں اس شان عالی کے اوپر روز اول سے اخیر تک ہر شاعر کا، ہر منقبت گو کا قلم اٹھانا، یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کرنا، یہ عادت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ کسی شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں یوں کہا کہ قلم اشجار ہوں سارے، سمندر روشنائی ہوں، قلم اشجار ہوں سارے، سمندر روشنائی ہوں، مکمل ہو نہیں سکتی کبھی سیرت محمد کی۔ میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں جب نعت پڑھی گئی ہے تو ایک دو منٹ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہوں، تو کہہ دیتا ہوں کہ نعت وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ماضی قریب کے ایک مشہور شاعر محترم جناب ڈاکٹر راحت اندوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑا عالی شان شعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا۔ کہتے ہیں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ یہ پیغمبر کی شان ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نعت کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، آپ کی شان میں اشعار کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ سن 11 ہجری کے اندر سب سے پہلے آپ کے لیے شعر کہنے والے آپ کے عم نامدار، آپ کے عم محترم، آپ کے چچا حضرت ابو طالب ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے عربی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی شان اقدس میں اشعار پڑھے. وہ کہتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ، کہ آپ کی شان اور دیگر الفاظ میں بیان کرنا ہی ممکن نہیں جب خود اللہ رب العزت والجلال نے آپ کا نام اپنے نام میں سے نکال لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام محمود ہے اور یہ محمد ہیں. شق لہ من اسمہ لیجلہ، آپ کی تعظیم و بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نام میں سے اپنے محبوب کا نام نکالا ہے. یہ آپ کی عظمت و فضیلت. کفار جب آپ کی برائیاں اشعار میں بیان کیا کرتے تھے تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں ان کفار کا جواب دینے کے لیے 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختص تھے، جن میں نام اول شاعر اسلام مادح نبی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دونوں وہ حضرات ہیں کہ جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں کفار کا آپ کی جانب سے کہے ہوئے اشعار کا بدلہ دیا کرتے تھے. چنانچہ اس کے بعد میں حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قصیدہ آپ کی شان میں پڑھا تو آپ کے جسم اطہر پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، آپ نے وہ چادر اتار کر کے حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی. اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا، یعنی چادر والا قصیدہ. تاریخ میں 2 قصیدے ہم کو قصیدہ بردہ کے نام سے ملتے ہیں، جن میں ایک آپ کی حیات طیبہ کا حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ ہے، اور دوسرا قصیدہ علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی وفات کے بعد کہا، اور خواب میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی. چنانچہ اس دوسرے قصیدے کو بھی قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کی سنت ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے. نعت کوئی چھوٹا عمل نہیں. کسی شاعر نے کیا ہی عجب انداز میں یوں کہا ہے، کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، اور روز محشر میرے آقا نعت خواں پر ہو نظر، روز محشر میرے آقا نعت خواں پر ہو نظر، حوض کوثر آپ کا ہے اور جنت آپ کی. بہرحال اس تمہید کے ساتھ آپ حضرات کی ذہن سازی میں نے کی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہمیں کیسی ہونی چاہیے. کسی فارسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہ اگر میں اپنے منہ کو 1000 بار بھی مشک اور گلاب سے دھو لوں پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لینا بڑی بے ادبی ہے. اس زبان سے ہم گناہوں کی باتیں کریں، برائیاں کریں، اسی زبان سے ہم گالی گلوچ کریں. چنانچہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اسی زبان سے آپ کا نام لیں تو اللہ نے موقع فراہم کیا، اللہ کا احسان ہے. لہٰذا آپ حضرات کی سماعتیں بھی بڑی بابرکت ہیں اور آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں. اب جو حضرات باہر ہیں میں ان سے بڑے ہی ادب کے ساتھ کہوں گا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں. اب ہمارے بیچ میں آپ حضرات کے سامنے جو حضرت کی شخصیت ہے تو آپ میں بہت سارے لوگ وہ ہوں گے کہ جو حضرت کو جانتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ناآشنا مجھ جیسے جو آپ کی ذات سے حقیقت سے ناواقف ہوں گے. میں بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہ کرتے ہوئے، آپ اس علاقے کے اس وقت وہ خطیب ہیں کہ ہم دیواروں پر مساجد میں جو اشتہارات و کیلنڈر دیکھتے ہیں تو کوئی ہی کیلنڈر ایسا خالی ہو کہ جس میں آپ اپنی تاریخ کا حصہ نہ دے پائے ہوں وقت کی بنا پر. ورنہ اس وقت جو ہمارے بیچ شخصیت تشریف فرما ہے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب قاسمی، جامع مسجد امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ. مفتی خالد صاحب کے نام سے بہت کم لوگ اس وقت ایسے ہیں جو ناآشنا ہیں.
اللہ کا فضل ہے اس پورے علاقے پر آپ نے اپنی زبان کے ذریعے اپنے کلام کے ذریعے سے ایک اثر ثابت کر دیا ہے اور دلوں پر ایک محبت چھوڑ دی ہے۔ تو امت مسلمہ کی یہ عظیم شخصیت، مسلمان نوجوانوں کے ایک عظیم خوبصورت ہیرو، ہم سب کے بڑے مشفق و کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں۔ آپ کی قیمتی باتیں ہم سنیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ تیری محفل سے جو نکلا تو یہ منظر دیکھا، تیری محفل سے جو نکلا تو یہ منظر دیکھا، مجھے لوگوں نے بلایا مجھے چھو کر دیکھا۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ ہاں آ جائیں گے جی۔ کھیڑی والے بہت اچھے ہیں، آپ ایسے سمجھ رہے ہو جی، تو کن سے کوئی کہنے والا ہی تو نہ ہے۔ مفتی صاحب یوں کہہ رہے ہیں اگر میں یوں کہوں آگے کو آ جاؤ تو یہ آ جائیں گے، اس کا مطلب ڈر گئے۔ ہم مفتی صاحب سے ہیں، چلو آ جاؤ تم آگے۔ یہ ہمارے دین محمد بھائی آر کے دین میڈیا سے آپ کے اس پروگرام کو کوریج کر رہے ہیں، ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کا یہ بیان ہم تو سن ہی رہے ہیں اور جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے وہ بھی آپ کی نصیحتوں سے آپ کے مواعظ سے فیضیاب ہو سکیں۔ اس پروگرام کو یہ کوریج کر رہے ہیں۔ اسٹیج پر علماء تشریف فرما ہیں، جامعہ کے موقر محتمم حضرت مولانا آس محمد صاحب دامت برکاتہم کی محنتیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ آپ نے اس چمن کو کس عالی انداز سے سینچا ہے، کتنا پیارا اس گلشن کو بنا دیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ ہم نے ہر منزل امکان پہ جلائے ہیں چراغ، ورنہ ہر قافلہ راہوں سے بھٹکتا ہوا ہوتا۔ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ پاک ان کا سایہ اس چمن پر درازگی اور صحت کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب پر باوقار ان کا سایہ خوب لمبا فرمائے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی حضور درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے علمی مواعظ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ وہ ساقی ہیں جو دیوانہ بنا دیتے ہیں، یہ وہ ساقی ہیں جو دیوانہ بنا دیتے ہیں، جام ہاتھوں سے نہیں نظروں سے پلا دیتے ہیں۔ حضرات سامعین بزم، یہ آپ حضرات نے بخوبی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو سنا۔ میں ایک بہت چھوٹا سا بچہ ہوں آپ کے سامنے، لیکن تربیت میں نے پائی ہے ہم سب کے بڑے علاقے کے رہبر و رہنما جو آج کی اس بزم کے سرپرست اور مہمان خصوصی ہیں، حضرت مولانا محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالی۔ حضرت والا کا یہ مزاج ہے کہ کہیں بھی تعریف کرنے کے قائل نہیں ہوتے جب تک بہت اچھا کام نہ دیکھ لیں۔ تو مجھے حضرت نے ایک ہی نصیحت کی کہ کہیں جلسوں میں تم اناؤنسری کرو، کہیں کسی مجلس میں بیٹھو، کہیں کسی پروگرام کی نظامت کرو تو تعریفات میں زیادہ نہیں جانا، یعنی بہت زیادہ تعریف کرنا۔ کہا کہ بزم میں جس شخصیت پر تم کلام کرو گے لوگ جب سنیں گے تو خود پہچان لیں گے کہ وہ کون ہیں۔ آپ نے حضرت مفتی صاحب کو سنا، میں آپ کے بیان سے پہلے بے شمار القابات آپ کو دے کر کے آپ کی تعریف کرتا، اس میں شاید وہ مزہ نہ آتا جو آپ نے حضرت کو سنا اور خود آپ کا دل کہہ رہا ہوگا کہ ہاں واقعی اس شخصیت کو ہم نے سنا اور متاثر ہوئے۔ میں نے 2 لفظوں میں تعارف کرایا تھا کہ اس علاقے میں ہمارے گاؤں کا کوئی جلسہ ایسا نہیں جو مفتی خالد صاحب کی چاہت نہ رکھتا ہو۔ یہ وہ شخصیت تھیں جو ہم سب کے روبرو خطاب فرما رہے تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ سے جو ہمارے بیچ تشریف لائے تھے اور کھیڑی میں پہلی مرتبہ آپ آئے ہیں، آپ نے دل جمعی سے سنا۔ مجمع کا زیادہ یا کم ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، سننے والے اچھے ہونے چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے غور سے سنا، میرے بھی دل کو باتیں لگتی چلی گئیں جن باتوں پر آپ نے توجہ دلائی۔ بہرحال